کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں لکھا رہے گا، فرشتے اس درود پاک لکھنے والے کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے بہکا دیں اگر ہم ان پر صبر نہ کرتے۔ وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبیلا، اور اب جانا چاہتے ہیں جس دن عذاب دیکھیں گے کہ کون گمراہ تھا۔ أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، کیا تم نے اسے نہ دیکھا جس نے اپنے جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، تو کیا تم اس کی نگہبانی کا ذمہ لوگے؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، یا یہ سمجھتے ہو کہ ان میں بہت کچھ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وہ تو نہیں مگر جیسے چوپائے بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ۔ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، اے محبوب، کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ کیسا پھیلایا سایہ، اور اگر چاہتا تو اسے ٹھہرایا ہوا کر دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل کیا، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹا۔ وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ کیا اور نیند کو آرام اور دن بنایا اٹھنے کے لیے۔ وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، اور وہی ہے جس نے ہوائیں بھیجی اپنی رحمت کے آگے مژدہ سناتی ہوئیں۔ وأنزلنا من السماء ماء طهورا، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا پاک کرنے والا، لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، تاکہ ہم اس سے زندہ کریں کسی مردہ شہر کو اور اسے پلائیں اپنے بنائے ہوئے بہت سے چوپائے اور آدمیوں کو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور بے شک ہم نے ان میں پانی کے پھیرے رکھے کہ وہ دھیان کریں، تو بہت لوگوں نے نہ مانا مگر ناشکری کرنا۔
وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیجتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تو کافروں کا کہا نہ مان اور اس قرآن سے ان پر جہاد کر، بڑا جہاد۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے اور ہمارے حال پہ اپنی رحمت اور اپنا فضل فرمائے، آمین۔ آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں مشہور ولی کامل، مستجاب الدعوات، مخدوم العارفین، برہان الحق والدین، سلطان الراشدین، حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد رشید ہیں، اور عجیب مقام پایا ہے آپ نے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بڑا خاص قرب پایا ہے حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اور کس طریقے سے آپ کی زندگی کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا اور آپ راہ سلوک پر چلنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی جانب، اللہ کی رحمت کی جانب آگے بڑھتے گئے۔ کیا ہوا انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے اور بھی بہت ساری چیزیں آج ہمارے پروگرام کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں، جسے انشاءاللہ الکریم ہمیں اپنی اصلاح کے لیے بھی بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام میں ساتھ رہیں۔ عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں۔ آئیے عدنان بھائی سے پہلے کلام سنتے ہیں، پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا بات مدینے دی، کیا بات مدینے دی، کیا بات مدینے دی کہ ساری دنیا کھاندیے خیرات مدینے دی، ساری دنیا دنیا ساری دنیا کھاندیے خیرات
مدینے دی، وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، فیض ہے یا فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، کہ ساری دنیا کھاندیے خیرات مدینے دی، کہ کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، سنگ مارے سنگ مارے کوئی تو دعا دیتے ہیں، اور دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، کہ دنیا کھاندیے خیرات مدینے نے، محبوب دم میں لائے، محبوب دم میں لائے، محبوب دم میں لائے، محفل نو سجائی رکھنا، اندے اوڑ دوے لائے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کے لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن
بن کر خیال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، نبی کی آمد سے نور پھیلا، فضائے شب پر نکھار آیا، نبی کی آمد، نبی کی آمد سے نور پھیلا، فضائے شب پر نکھار آیا، چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا، کمال آیا، چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا، کمال آیا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، شیشہ کی آمد مرحبا، آہا کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، نبی کی آمد سے نور پھیلا، فضائے شب پر نکھار آیا، چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا، کمال آیا، چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا، کمال آیا، عمر کی جرأت پہ جاؤ قربان، کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزا، عمر 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 عمر، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، عمر کی جرأت پہ جاؤ قربان، کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال
جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی تو صاحب سبھی ہے اعلیٰ ہے سب ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو صاحب سبھی ہے اعلیٰ نبی نبی تو صاحب سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب سے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا ذیشا کی آمد مرحبا طاغا کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا نبی تو صاحب سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا نبی طلب پر جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا واہ جی واہ سبحان اللہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ذکر رسول اللہ تعالی ہم سب کو کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کون تھے ان کا تعارف کیا ہے اور ان کی زندگی کے دو فیزز ہیں اور کس طرح سے ان کی جو ہے وہ زندگی کے اندر ایک خوبصورت جو ہے وہ موڑ آیا اور انہوں نے وہاں سے ایسا جو ہے وہ ٹرن لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کو پھر ایسا اپنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری یہ آپ کے یوں کہیے کہ رگو پے کے اندر صلاحیت کر گئی، پھر یہ رچ بس گئی آپ کے اندر۔ یہ کیسے ہوا؟ آئیے رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا رکن شورا حاجی ابو ماجد محمد شاہد اتاری مدنی آدامہ ذلہ سے اس بارے میں انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حضرت شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں اور ان کا تعلق فارس سے ہے، صحیح، لیکن جو ہے وہ ان کے والد صاحب غالباً بصرہ تشریف لے گئے ہوں گے، تو بصرہ میں ہی آپ کی ولادت بھی ہوئی اور زندگی کے ابتدائی دن بھی آپ کے بصرہ میں ہی گزرے، اور آپ کے والد کا نام بھی محمد تھا اور آپ کی کنیت بھی ابو محمد ہے، ابو نصر بھی آیا ہے، اور آپ پہلی صدی ہجری کے بزرگ ہیں، اور آپ کی ولادت جو ہے وہ 60-70 جو ہے وہ سن ہجری میں ہوئی ہوگی،
اور جو وفات ہے وہ تو ربیع الاخر 156 ہجری میں ہوئی جی اور آپ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت پائی، اور یوں کیونکہ حضرت حسن بصری جو ہیں وہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بھی ہیں، آپ کے صحبت یافتہ بھی ہیں، اللہ اکبر، اور بھی کئی صحابہ اکرام صحابیات کی زیارت سے مشرف ہیں اور آپ کا بڑا مقام ہے، تو ان کی صحبت انہوں نے پائی، یوں یہ تبع تابعی ہونے کا شرف انہوں نے پایا ہے۔ واہ، اور تبع تابعین کے بارے میں بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ تبع تابعین کے بارے میں بھی جو ہے وہ خوشخبری سنائی ہے۔ جی تو یہ یوں ابتدائی دن جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ عام لوگوں کی طرح تھے اور کاروبار کیا کرتے تھے، مالدار تھے، اور اپنے مال کی وجہ سے لوگوں کو قرض دیا کرتے اور پھر جو ہے ان سے سود لیا کرتے تھے۔ ٹھیک، اور ایک مرتبہ ایک گھر گئے اور وہاں سے جو ہے وہ آپ نے وہاں سے سود لینا تھا، تو وہاں جب دروازہ بجایا، یا جس طرح بھی جو دروازے تھے نہیں تھے اس زمانے میں، بازو کا دروازے بھی نہیں ہوتے تھے، تو بہرحال اندر سے آواز آئی کہ شوہر تو گھر میں نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرا تقاضا ہے، سود ہے، وہ مجھے دیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ گھر میں کوئی ایسی رقم وغیرہ نہیں ہے، درہم و دینار نہیں ہے جو آپ کو دیے جائیں، تو البتہ ایک بکری کی سیری ہمارے پاس موجود ہے، تو وہ میں آپ کو دے دیتی ہوں۔ یہ وہی سیری لے کر جو ہے وہ گھر پہنچے، اور گھر کے اندر جو ہے وہ جو میں نے اس کی ہسٹری پر نظر دوڑائی ہے، اور مجھے لگا کہ ایک مالدار تو تھے، ساتھ ساتھ یہ کنجوس بھی تھے، اور گھر کے اندر بھی جو ہے وہ جو حاجات ضروریہ ہوتی ہیں وہ بھی یہ نہیں لا کر دیتے تھے۔ تو جب گھر گئے اور کہا کہ اپنی بیوی سے کہا کہ اس سیری کو پکاؤ، تو وہ کہنے لگی کہ یہاں پر تو ایندھن بھی نہیں ہے، لکڑیاں نہیں ہیں، اور دیگر جو چیزیں بھی نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں وہ بھی لے آتا ہوں، اور یہ جو جن کو قرض دیا ہوا تھا تو ان سے پھر یہ چیزیں بھی یہ لے آئے۔ اور جب ان کی بیوی نے وہ کھانا بنایا تو اس کے اندر جو ہے وہ جو سیری گوشت وغیرہ تھا سیری کا، تو وہ خون بن گیا۔ اللہ اکبر، جب جو ہے وہ ان کی بیوی نے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ یہ جو آپ سود لیتے ہیں نا، یہ اس کی نحوست ہے۔ تو بس یہی جو ہے وہ کلمات آپ کے دل اور دماغ پر جو ہے وہ اثر کر گئے، اور آپ باہر نکلے، اور اسی وقت آپ کا جب باہر نکلے تو چند لڑکے جو ہے وہ کھیل رہے تھے۔ جی، تو انہوں نے کہا کہ آپس میں لڑکے بات کرتے ہیں نا، وہ دور سے آ رہا ہو، تو انہوں نے کہا کہ حبیب سود خور آ رہا ہے، اور ذرا دور ہٹ جائیں، کہیں اس کے پاؤں کی گرد ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم بھی بدبخت نہ بن جائیں۔ اللہ اکبر، تو یہ دوسری چوٹ تھی جو آپ کے دل پر لگی کہ اب جو ہے وہ مجھے لوگ اور بچے اس طرح کہہ رہے ہیں، بچوں کی زبانوں پر بھی جو ہے وہ اس طرح آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ان کا توبہ کا ذہن بنا، اور یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے، اور وہاں آپ نے توبہ کی، توبہ کر کے اور جو ہے پھر ذہن بنا لیا کہ اب میں علم دین حاصل کروں گا، ان سے حدیث پاک کا علم حاصل کروں گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ دوبارہ جو ہے وہ گھر کی جانب بڑھے، تو پھر بچوں نے دور سے دیکھا اور تو کہنے لگے کہ حبیب تائب آ رہا ہے، یعنی ایسا شخص آ رہا ہے جس نے توبہ کر لی ہے، اور ان کے یہیں ٹھہرے رہو، ان کے پاؤں کی گرد ہم پر پڑے گی تو ہم جو ہے وہ خوش بخت ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ یا جل جلالہ کا، کہ تیری شان کتنی بلند ہے کہ آج ہی کی تو بات ہے کہ جو ہے وہ یہ بچے پہلے کیا کہہ رہے تھے اور اب کیا کہہ رہے ہیں۔ مزید جو ہے وہ توبہ پر ان کو استقامت حاصل ہوئی، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ علم دین حاصل کیا، اور یہ محدثین میں بھی شمار اس کا ہوتا ہے جی، اور یعنی ایسے تو صوفی بزرگ کے طور پر مشہور ہیں، لیکن کئی علماء نے جو ہے وہ ان سے حدیث پاک بھی سماعت کی، جس میں سے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم اور بہت بڑے ولی اللہ تھے، آپ کے خلیفہ بھی تھے، یہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ابو عوانہ ایک جو بزرگ ہیں وہ بھی ہیں، اور بھی کئی ایک بزرگوں کے نام آتے ہیں جنہوں نے ان سے جو ہے وہ علم دین حاصل کیا۔ جعفر بن سلیمان محدث بھی ہیں، تو اس طرح کے بڑے بڑے علماء نے پھر ان سے جو ہے وہ علم حدیث حاصل کیا، علم تصوف حاصل کیا، اور بڑے مقام و مرتبہ پر پہنچے۔ تو یوں جو ہے یہ ویسے ان کا کیونکہ فارس سے تعلق تھا، اس لیے یہ اجمی کے طور پر مشہور ہوئے، کیونکہ عراق کے لوگ جو ہے وہ عربی تھے، اور یہ ان کا خاندانی طور پر جو ہے یہ عجم سے ان کا تعلق تھا، اس لیے یہ حبیب اجمی کے طور پر مشہور ہوئے، اور یہ سلسلہ سہروردیہ کے مشائخ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اتنے بڑے زبردست سلسلے کے یہ شیخ طریقت ہیں، اور پھر یہ عبادت میں ایسے مصروف ہوئے
کہ پھر آپ یوں سمجھیں کہ اس میں پھر آپ نے کمال جو ہے وہ پایا، اور توکل پر جو ہے وہ بڑا یعنی توکل والے بزرگ تھے، اور بھی بہت ساری ان کی صفات تھی جو انشاءاللہ مبلغین بیان کریں گے انشاءاللہ۔ سر میں ایک بات جو آپ کی گفتگو سے چاہ رہا ہوں کہ آج جیسے ہمارے زمانے کے اعتبار سے بھی ہم اس کو جو ہے وہ دیکھتے جائیں، ہمیں بھی بعض اوقات کال اٹینشن یہ زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر آ کر کے آتی ہے، چاہے وہ کسی کی بات کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی واقعے کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی حادثے کی صورت میں ہو۔ تو یوں زندگی کے اندر کال اٹینشن انسان کو ملتی ہے، یعنی انسان کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے، اس بات کی فیلنگ آ جاتی ہے، اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ جس رستے پر میں چل رہا ہوں یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، جو کام میں کر رہا ہوں یہ کام ٹھیک نہیں ہے، جو انداز میں نے اختیار کیا ہوا ہے یہ انداز ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر خرابی ہے، تباہی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب اس طرح کی جو ہے وہ ریئلائزیشن ہوا تو آپ نے اس کو جو ہے وہ چھوڑا، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بھی لوگوں کا کیا ہے، جتنے منہ اتنی باتیں بکھیر رہے ہیں، اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں، تو زندگی تو ہم گزار رہے ہیں، پتہ تو ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اس کو ایک جسٹیفیکیشن لوگ آج کے زمانے میں دے دیتے ہیں، کیسے اس کا کمپیریزن کریں گے آپ؟ دیکھیے اس میں ایک بڑی چیز تو آدمی کی اپنی سمجھ بوجھ پر بھی ہوتی ہے کہ جب اس کو اس طرح کا پیغام جو ہے وہ مل رہا ہے، اور اللہ پاک نے جو انسان کو عقل عطا فرمائی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہدایت کا چراغ بھی ہے، تو بندہ اپنی عقل کو جو ہے وہ استعمال کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا اور اس کو لیتا نہیں ہے۔ اور بعض اوقات دوسرے عوامل بھی ہوتے ہیں کہ جو رکاوٹ بھی بن جاتے ہیں، کبھی نفس جو ہے رکاوٹ بنتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ معاشرہ بھی بن جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک بندہ جو ہے وہ اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، چینج کرنا چاہتا ہے اور تبدیلی لانا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن جو اس کے ساتھ والے ہوتے ہیں وہ اس کی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات بچے جو ہے رکاوٹ بن جاتے ہیں، بعض اوقات خاندان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو یہ رکاوٹیں انسان جو ہے وہ اس کو زیادہ فیل کر رہا ہوتا ہے، ان رکاوٹوں کو لے رہا ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان رکاوٹوں پر غور کرنے کے بجائے، یعنی ان رکاوٹوں کی وجہ سے آدمی سیدھے راستے کی طرف آنے کے بجائے جو ہے وہ آدمی پھر جو ہے اسی غلط راستے پر چلتا چلا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندے کا یعنی قبر تو اپنی ہی ہے نا، جس میں ہم نے جانا ہے تو اس کی تیاری کرنی ہی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ زندگی ہماری اپنی ہے تو اس کے اندر ہم نے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یوں جب اس طرح کا کوئی پیغام آئے اور دل پر چوٹ لگے تو اس کو محسوس کرنا چاہیے اور اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے۔ مرحبا، بڑی پیاری اور زبردست بات ارشاد فرمائی۔ یاد رکھیے کہ بات سن کر جو ہمارے عمل کی یوں بولیے یا ہمارے کام کی غلطی کو جو نوٹیفائی کر رہی ہے، اس کو جو ہے وہ سن کر اس کو چھوڑ دینا یا اس کی پرواہ نہ کرنا، اس کا نقصان بالآخر انسان کو ہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات غلط باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن صحیح باتیں بھی بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں۔ عدنان بھائی، میں قبلہ حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مفتی قاسم صاحب ادام ذلہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہوا، اور میں نے انہیں کہا، میں نے کہا جی دیکھیے یہ اسیسمنٹ ہم کسی چیز کے بارے میں، مفتی صاحب سے میں نے کہا جی یہ معاملہ ہے اور اس معاملے پر یوں ایک رائے ہے۔ تو مفتی صاحب نے مجھے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ تو اس کو پازیٹیو آپ لیں۔ مجھے کہتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، آڈٹ کرواتے ہیں، یعنی میں ان کی بات کا وہ آپ کو ایک ایسنس بتا رہا ہوں، یہ میں ایڈ کر رہا ہوں۔ اس میں آڈٹ کراتے ہیں کہ بھئی ہماری جو اگر کوئی جو ہے وہ مالیات کے اندر یا ہمارے فائنینشیل سٹیٹمنٹ کے اندر اگر کوئی خامی ہے، کوئی خرابی ہے تو وہ جو ہے وہ نکل آئے۔ تو لوگ اپنی خامیاں دور کرنے کے لیے جو وہ پیسے لگا کر کے کام کرتے ہیں تاکہ ہماری خامیاں نوٹیفائی ہوں اور وہ پتہ چلیں اور ہم ان کو دور کریں۔ تو اس پر کہا کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں تو مفت میں جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو ویلکم جو ہے وہ کہنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو اگر آپ کی کوئی خامی بتا رہا ہے تو اس پر ناراض ہونے کی بجائے اس کا شکریہ بھی ادا کیا جائے اور اپنے معاملے پر غور بھی کر لیا جائے۔ واقعی اگر وہ بات جو ہے وہ درست ہے اسلام اور شریعت کی روشنی میں، تو اپنے کردار کو اور اپنے عمل کو بہتر بنایا جائے اور اپنا ہی فائدہ کیا جائے۔
اور اگر کوئی ایسی باتیں لوگ باتیں بکھیرنے والے بھی بعض اوقات ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی ہانگرے ہوتے ہیں، چرب زبان ہوتے ہیں، یا حسد کی بنا پر بھی بعض اوقات کچھ نہ کچھ باتیں عیب جو نہیں ہوتا اس کو عیب بنا کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ اپنی بیدار مغزی سے بھی کام لے اور حقیقت اور انصاف سے کام لے کر جہاں اس کے اندر خرابی ہے بہرحال اس کو دور کر لے، اور اگر کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے کہ جو وہ کہنے والے غلط بات کہہ رہا ہے تو اس کو درگزر کر دے، اس کو چھوڑ کر آگے جائے وہ بڑھ جائے، تو انشاءاللہ الکریم اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ عدنان بھائی، میں چاہوں گا آپ ذرا حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت اور ریاضت کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء وہ ولی ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ دیگر لوگوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں زیادہ تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور بالخصوص وہ زمانہ جو صحابہ کرام علیہ مردوان کے زمانے کے قریب ہے، اور پھر جلیل القدر تابعی بزرگ حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین، ان سے بھی صحبت پائی حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے بھی فیض پایا۔ یوں یہ ایک یعنی جو خیر القرون ہے جسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے برکت والا خیر والا جو ہے زمانہ ارشاد فرمایا ہے، تو اس زمانے میں حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما ہے، اور اس زمانے میں جو عبادت اور ریاضت کا انداز ہے، خود حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری رات عبادت، ساری رات عبادت، ریاضت، اور یہ وہ اوصاف ہیں آپ کے جو خاص طور پر بیان کیے جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں یہ ان کی عبادت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ عطا فرمایا کہ ایک شخص جن کا ماضی وہ تھا، لیکن جب عبادت کر کے توبہ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف آئے ہیں تو پھر یہ ہوا کہ جب یہ ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے اللہ کریم ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما دیا کرتا تھا، تو حضرت دعائیں قبول ہو جاتی تھیں۔ ہاں جی، دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اور فرماتے ہیں حضرت امام ابن ملکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ کثیر خلق خدا نے آپ کی دعاؤں سے فیض پایا ہے، لوگ آتے تھے آپ کے پاس، آپ اٹھا دیا کرتے تھے، اور قناعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ، یہ وہ اوصاف ہیں۔ عام طور پر بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان کی سیرت کے اندر ہمیں عبادت، تلاوت قرآن اور دیگر یہ چیزیں تو ملتی ہیں، لیکن یہ اوصاف توکل، بھروسہ، یقین اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر، یہ وہ اعلیٰ اوصاف ہیں جن پر بہت کم لوگ جو ہے وہ کاربند اور فائز ہوتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ان اولیاء میں سے ہیں کہ آپ کی عبادت پر، آپ کے مقام پر، آپ کے مرتبے پر، آپ کے توکل پر حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی رشک فرمایا کرتے تھے، اور وہ کئی ایسے واقعات ہیں جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ پیش آئے۔ سفر کے اندر جب ایک بار حج کے لیے جا رہے تھے تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے دیکھا کہ رستے میں جو ہے نا وہ ایک جگہ جو ان کا لباس تھا کپڑوں کے اوپر جس کو پوستین کہتے ہیں، وہ پہننے کا جو آپ اوپر پہنا کرتے تھے، وہ رستے میں کہیں پڑا ہوا تھا۔ تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کا وہیں سے گزر ہوا، تو انہوں نے دیکھ کے، لباس دیکھ کر آدمی عام طور پہ پہچان ہی لیتا کسی کی خاص نشانی ہو بالخصوص، تو آپ وہاں رک گئے اور انتظار کرنے لگے کہ ابھی یہ واپس آئیں گے۔ تو ٹھہرے کچھ دیر، تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت حبیب اجمی جو ہے وہ وہاں واپس پہنچے۔ تو اب اللہ تبارک تعالی یعنی کوئی وصف اگر ہے نا تو اس کی نسبت یہ اپنی طرف کرنے کی بجائے اس بات کا یقین اور اس بات کی تعلیم دیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک تعالی کا فضل ہے محض۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے آپ سے پوچھا کہ یہ آپ کا لباس، آپ کی پوستین گر گئی تو اچھی خاصی وزنی ہے یہ، تو آپ کو کسی چیز نے روکا نہیں، یعنی آپ چلے گئے، حالانکہ رک جانا چاہیے تھا، تو ایسی کون سی چیز ہے کہ جس نے آپ کو اس سے بے پرواہ کر دیا؟ تو حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مسکرائے اور فرمایا اسی ذات نے اس سے مجھے بے پرواہ کر دیا جس نے اس کی حفاظت کے لیے آپ کو یہاں مقرر کر دیا ہے کہ آپ انتظار کر رہے ہیں میرا۔ تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے اندر اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل، بھروسہ
اور عبادت اور ریاضت کی طرف جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جہاں دیگر عبادات، تلاوت قرآن ہے، نماز ہے، حدیث پاک کا علم ہے، آپ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی ان سے بھی حدیث پاک لی اور پھر آگے اس کو پہنچایا بھی، اور اسی طرح حضرت امام محمد بن سیرین سے آپ نے حدیث مبارکہ سنی اور پھر اسے آگے پہنچایا۔ یعنی ایک وہ بندہ جس کا ماضی یہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پھر ان اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے ایسی توبہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زمانے میں پیشوا بنا دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ پر بھی غور کریں، اپنے اعمال پر بھی غور کریں، محاسبہ کریں کہ ہم کس انداز میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو ساری رات عبادت کرتے ہیں اور ہم فرائض و واجبات کے اندر بھی کوتاہی کریں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، ایک مرتبہ آپ جو ہے وہ گھر سے نکلے اور آپ سارا دن عبادت میں مصروف رہے۔ گھر کو جب واپس آئے شام میں تو آپ کے جو ہے وہ آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ آپ کیا لے کے آئیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں جس کی مزدوری کرتا ہوں وہ بہت کرم والا ہے اور اس کے کرم کی وجہ سے میں اس سے اجرت طلب نہیں کر سکتا۔ بات کرتا ہے بندہ احسان جو ہے وہ بہت کر رہا ہوتا ہے تو بندے کو اس سے سوال کرتے ہوئے وہ ہوتا ہے کہ میں اس سے کیسے سوال کروں۔ بہرحال آپ نے کہا کہ میں اجرت طلب نہیں کر سکا، یعنی میں مزدوری ان سے نہیں مانگ سکا۔ وہ ایسی ذات ہے جو بغیر چاہت کے بھی مزدوری جو ہے نا وہ ادا کر دیا کرتی ہے، تو مجھے روزانہ اس طرح مانگنے سے شرم محسوس ہوتی ہے، تو اب میں 10 دن بعد اپنی مزدوری مانگوں گا ان سے، 10 دن کام کروں گا اور پھر مزدوری ان سے مانگوں گا۔ وقت گزرتا رہا، 10 دن مکمل ہو گئے اور آپ دل میں جو ہے وہ محسوس فرما رہے تھے کہ میں جب گھر جاؤں گا اور گھروں نے مجھ سے پوچھا کہ آج آپ کیا لے کے آئے ہیں تو میں ان کو کیا کہوں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنی اسی تصور میں جو ہے وہ چلتے جا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے پھر کیا انتظام کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے ایک شخص کو آٹے کی ایک بوری اور ذبح شدہ بکری، گھی، شہد اور 300 درہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کے گھر پر یوں پہنچایا اور اس کا انتظام فرمایا۔ یہ انتظام ہوا، سبحان اللہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنے گھر کے قریب پہنچے، اللہ اکبر، اچھا اب وہ جو دینے آیا تھا اس شخص نے آپ کی زوجہ محترمہ سے کہا کہ جب آپ کا خاوند آئے تو اس سے کہیے گا کہ جس کی مزدوری کر رہا تھا اس نے یہ ساری چیزیں بھیجی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اپنے خاوند سے کہہ دیجیے گا کہ اگر وہ زیادہ کام کرے گا تو اسے زیادہ مزدوری دی جائے گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ چنانچہ آپ گھر کے دروازے پر پہنچے تو آپ کو گھر سے کھانا پکنے کی جو ہے وہ خوشبوئیں آ رہی تھیں، اور اندر جا کر کے آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا واقعہ ہے، تو آپ کی زوجہ محترمہ نے سارا معاملہ بتایا کہ اس طرح سے آج جو ہے وہ سلسلہ کار ہوا ہے۔ تو یہ سنتے ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل میں خیال آیا کہ جب 10 دن کی بے توجہ ہو ریاضت کا اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بدل عطا فرمایا ہے، تو اگر میں پوری دل جمعی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کروں گا تو وہ مجھے کیا کیا انعام و اکرام عطا فرمائے گا۔ تو یہ دیکھیے، یہ ہے کہ کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا۔ سبحان اللہ۔ کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی تو بڑے کار ساز کا۔ اللہ اللہ اللہ
اللہ والوں کا یہ مبارک انداز رہا ہے کہ وہ جب بھی کوئی معاملہ، کوئی بھی مشکل درپیش ہوتی تھی تو وہ عبادت اور ریاضت کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا کرتے تھے، اور حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا بھی یہی انداز تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے میرے 300 درہم دینے ہیں، تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا ابھی چلے جاؤ، کل آنا۔ جب وہ چلا گیا، رات کے وقت آپ نے وضو فرمایا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر وہ آدمی سچا ہے تو پھر اسے عطا فرما دے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کو اسی کے بدن میں مبتلا کر دے، یعنی بیماری میں مبتلا کر دے۔ اب اگلا دن جب آیا نا تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کو نا لوگ ایسے 2-3 آدمی مل کے اٹھا کے لا رہے ہیں حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس، اور اس کو فالج ہو چکا تھا، چل پھر نہیں سکتا تھا وہ آدمی۔ جب آپ کے پاس لایا گیا، فرمایا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میں وہی آدمی ہوں جو کل آیا تھا آپ کے پاس، اور میں نے کہا تھا کہ آپ نے 300 درہم دینے ہیں میرے۔ تو فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا جی میں نے تو کوئی قرضہ نہیں لینا آپ سے، میرے پیسے نہیں تھے، میں تو جھوٹ بول رہا تھا، تو ایسے ہی دھوکہ دینا چاہ رہا تھا، آپ کی عزت خراب کرنا چاہتا تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا پھر واپس لوٹ جا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے کچھ نہیں لینا آپ سے، آپ ایک یوں کیجئے، شفقت کیجئے مجھ پر کہ مجھے کچھ دے دیں، میں نے نہیں لینا آپ سے، حق نہیں ہے میرا، لیکن چونکہ میں نے ایک بات کر دی ہے اور آپ عطا فرمانے والے ہیں، لہٰذا کچھ عطا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ واپس۔ اس نے کہا نہیں، ایسے نہیں جاؤں گا، یہ میرا یہ جو حال ہے وہ آپ پر جھوٹ باندھنے کی وجہ سے ہوا ہے، تو لہٰذا آپ شفقت فرمائیں کچھ۔ آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اگر یہ سچا ہے تو اسے معاف فرما دے، کہ یہ اپنی بات سے رجوع کر چکا کہ میں نے نہیں لینا، اور لوگوں کے سامنے برملا اقرار کر رہا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ اسے عافیت کا لباس عطا فرما دے۔ فرماتے ہیں آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت اسے صحت یاب فرما دیا، اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ تو یہ بزرگان دین کا انداز ہے، مشکل آ رہی ہے تو وہ نماز کی جانب رجوع کر رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، اللہ تبارک دعائیں مانگ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، بالکل۔ تو ہمارا بھی انداز ایسا ہی ہونا چاہیے، اور یاد رکھیے دعا کی قبولیت کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ بندہ تنگ دستی کے بجائے فراغ دستی کے زمانے میں بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی تنگی میں بھی اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ واہ سبحان اللہ، دعا بھی مانگے، نماز بھی پڑھے، اور دل جمعی کے ساتھ دعا مانگے۔ ہمارے ہاں جو دعا کا نمبر ہے یہ سب سے آخر میں آتا ہے، آپ دیکھ لیں، روٹین اپنی دیکھ لیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، بھئی جوتے گھس گئے ہیں انٹرویو کے چکر کاٹ کے، بس اب آپ دعا ہی کر دیں آپ، یعنی یہ سارا نظام کر کرا کے جب تھک ہار گئے ہیں تو پھر دعا کی طرف آ رہے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیے یوں کچھ جو ہے وہ ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں جب مریض بالکل اس سچویشن پر آتا ہے کہ ڈاکٹر اس کا علاج کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں کہ اب ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے، اس بیماری کا علاج ہم سے نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ جی بس دعا کریں آپ۔ تو آخری حد پہ جا کے دعا کرنے کی بجائے اگر پہلے ہی جو ہے وہ دعا کر لی جائے، یہ اللہ پاک کی رحمت سے کام بگڑے ہوئے بن سکتے ہیں۔ دعا کی جائے اور صدق دل کے ساتھ کی جائے اور یقین کے ساتھ کی جائے کہ میرا رب کریم میری فریاد کو سننے والا ہے، وہ میری فریاد کو سنے گا بھی، وہ مجھے اس مشکل سے نکالے گا بھی اور میرے لیے رستہ بھی بنائے گا۔ تو یوں بھی ہمیں جو ہے وہ آنا چاہیے، نماز بھی پڑھیں، صلاۃ الحاجات بھی پڑھیں، ہمیں کوئی پرابلم ہے، کوئی مصیبت ہے، صلاۃ الحاجات پڑھیں، نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، یا رب کریم مہربانی فرما اس مصیبت کو جو ہے وہ آسان کر دے، ہماری جان چھڑا دے اور ہمارے حال پہ رحمت کر دے، بے برکتی کو دور کر دے، جھگڑے کا لڑائی کا رب کریم خاتمہ فرما دے۔ یہ بھی انداز ہے۔ دنیاوی اسباب تو ہم بعض اوقات یوٹیلائزیشن کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان اسباب کے اندر جس نے اثر پیدا کرنا ہے اس رب تبارک و تعالیٰ کی جانب ہمارا بعض اوقات ذہن اور دھیان بالکل ہوتا ہی نہیں، ایسا بھی ہے۔ ایمان والے کا اللہ تعالیٰ پر ایک یقین ہے، ایک ایمان ہے، یہ ایک بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کتنا دھیان وہاں پر ہوتا ہے، اس پر بھی غور کریں۔ اور دوسری بات جو عدنان بھائی کی گفتگو سے ساری سے سیکھنے کو ملتی ہے، بعض اوقات ہم کسی کے پاس جاتے ہیں
تو ہمارے لیے کوئی بندہ دعا کر دیتا, وہ کہتا یار میں آپ کا مسئلہ تو نہیں حل کر سکتا لیکن میں آپ کے لیے دعا کر دیتا ہوں, تو اپنے جو ہے وہ ادھر سے یوں اس کو سمجھتے ہیں یہ تو کام ہی کوئی نہیں, یہ کیا کام ہوا, اس کی دعا پر آمین کہنے کی بھی زحمت نہیں کرتے. توبہ یا اللہ, یہ رویہ بھی خالد بھائی درست نہیں. بالکل جی, اللہ رب العالمین جل وعلا ہی وہ ہے کہ جس سے بندہ ٹوٹ کر محبت بھی کرتا ہے, اس کی ذات پر بھروسہ بھی کرتا ہے, اور حکم بھی یہی ہے. مومن کی شان گویا اس کو بیان کیا گیا, وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور متوکلون دونوں طرح سے رب العالمین جل وعلا نے آیات ارشاد فرمائی ہیں کہ بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے, اور اس کی شان یہ ہے کہ ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے جو اس پر آ جائے کہ میں نے اپنے رب سے بھروسہ کرنا ہے. اب اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں قرضہ نہیں دے سکتا, تمہاری مشکل میں تمہارے سر پر کھڑا نہیں ہو سکتا, پریکٹیکلی انوالو نہیں ہو سکتا تمہارے ساتھ, لیکن یار میں دعا کر سکتا ہوں, تو کم از کم کیا اس کو غنیمت جانے, اس کو سب کچھ بھی سمجھے. اس کو بولے کہ تو رہنے دے بھیا, تو دعا رہنے دے, اتنا تو مستجاب الدعوات ہوتا تو اپنے لیے دو دعائیں اپنے لیے کر لے. یعنی اس طرح بھی دیکھیں, یعنی اس کو یوں دیکھیں نا یار, اس کی دعا کا کچھ نہیں, یہ جس سے دعا کرے گا کم از کم اس پہ تو یقین, اللہ اکبر, یہ جس سے دعا کرے گا وہ قبول فرمائے گا. اور پھر بندہ اپنے لیے بھی خود بھی دعا کرے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا پریشان حال کی دعا کو پسند بھی فرماتا ہے, قبول بھی فرماتا ہے جی. اور اس نے یہ مجدہ ارشاد فرمایا ہے کہ جیب الدعوۃ الداعی اذا دعان, جب دعا کرنے والا پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. جب بندہ اپنے رب العالمین جل وعلا کو پکارتا ہے, یا ربی کہتا ہے, روایات میں آیا کہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے لبیک عبدی. اللہ اکبر, اتنی بڑی بات ہے کہ رب العالمین جل وعلا ایسا کرم فرما ہے, ایسا کارساز ہے, اور ہمیں یہ اعتقاد اور بھروسہ رکھنا چاہیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی کارساز ہے, نعم المولا و نعم النصیر, وہ کیا ہی زبردست مولا ہے اور وہ کیا ہی زبردست مددگار ہے. جب اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف بندہ آئے گا, اس پر لو لگائے گا, تو اللہ نے چاہا تو اس بندے کے کام بنتے چلے جائیں گے. بندے کو آگے آنا چاہیے اور اپنے رب العالمین پر بھروسہ کرنا چاہیے. ہم متوکلین کے واقعات دیکھیں, اور خود حبیب اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں ایک کامل درس موجود ہے توکل کا. اور نہ صرف ان کی زندگی میں, ان کی زوجہ محترمہ کی زندگی میں, اگرچہ ان کے حالات میں نے الگ سے تسلسل سے پڑھے تو نہیں, لیکن چند واقعات جو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان کیے گئے, آپ کے سیرت نگاروں نے لکھے, ان میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ کا بڑا عمل دخل ہے. جس طرح سے بھی یہ توبہ کا واقعہ بیان کیا گیا کہ دیکھو تمہارے سود کی وجہ سے ایسا ہوا, یہ زوجہ نے ہی انڈیکیٹ کیا نا کہ دیکھو اس طرف آؤ, اپنے رب کی طرف آؤ. ایسے ہی ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ, یعنی ایک طرف تو یہ واقعہ ہے کہ نہ تم کھانے کے لیے کچھ دیتے ہو, نہ گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آتے ہو, توبہ سے پہلے کا واقعہ. اور اب یہ معاملہ ہے کہ ایسے توکل کرنے والے ہو گئے کہ زوجہ محترمہ نے آٹا گوندا, اور آٹا گوند کر وہ آگ روٹی پکانے کے لیے کہ آگ جلائیں گی, اس پر روٹی پکے گی, تو آگ لینے کے لیے پڑوس میں چلی گئی. سائل نے صدا لگائی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, وہ جو گنا ہوا آٹا تھا نا سلمان بھائی, وہ اٹھا کر رائے خدا میں خیرات کر دیا, سائل کو دے دیا. اب جب زوجہ آئی, انہوں نے پوچھا آٹا کہاں گیا, تو کہنے لگے کہ وہ اس طرح معاملہ ہوا تھا, سائل نے صدا لگائی تھی تو وہ تو آٹا میں نے دے دیا. تو کہنے لگی یہ تو اچھی بات ہے, آپ نے آٹا دے دیا اللہ کی راہ میں, لیکن ہمیں بھی تو کھانے کے لیے کچھ چاہیے تھا, ابھی ہمارے پاس موجود ہوتا, ہم اپنی ضرورت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اسی دوران دروازے پر دستک ہوتی ہے. جب جا کر دیکھا جاتا ہے کہ کون آیا, تو پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص آیا ہے, اور پہلے تو مانگنے والا آیا تھا, اس کے مانگنے پر دے دیا گیا تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایسی شان کا اظہار فرمایا ہے کہ کوئی آیا ہے اور پکی ہوئی روٹیاں لے کر آیا ہے اور ایک گوشت کا تشت لے کر آیا ہے. کہتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے. خیر اسے قبول کرتے ہیں اور اپنی زوجہ کو جو کلام فرماتے ہیں, بڑا نفیس و عمدہ کلام, اتنے زبردست جملے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلدی لوٹا دیا, تم نے تو کچا آٹا رکھا تھا, دیکھو روٹیاں بھی پک کر آئی. یوں جب توکل کا ایک مقام ہو اور نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی
طرف منسوب کیا جائے کیا بات. سلمان بھائی، یہ دل میں سکون دینے والی شے ہوتی ہے. ورنہ بندہ کہتا ہے دیکھو اتنی اسٹرگل کی، کام تو تمہاری محنت سے کچھ نہیں ہوا، کیا تو پڑوس والوں نے نا، دیا تو فلاں نے نا، بھیجا تو فلاں نے نا. یہ ساری چیزیں اسباب، عالم اسباب میں ہم زندہ ہیں، اسباب کوئی نہ کوئی بنتے ہیں. ایسی بات. اللہ کرے کہ ہماری توجہ مسبب الاسباب پر ہو جائے. واہ واہ. یہ جو سبب بنا ہے، میں تو بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں تھا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی کوئی بڑی تقریب کرنے جا رہا ہوتا ہے، کوئی ضرورت اس طرح کی ہوتی ہے کہ بالکل اب آ لگی ہے لیکن ہاتھ خالی ہوتے ہیں، کیا کرے بندہ؟ تو پھر مسبب الاسباب پر غور کرتا ہے. کہاں کہاں سے سلمان بھائی وسیلے بنتے چلے جاتے ہیں، سبب بنتے چلے جاتے ہیں، کام ہوتے چلے جاتے ہیں، کام ہوتے چلے جاتے ہیں. کل میں غور کر رہا تھا، مولانا آصف اقبال بھائی سے بھی ملاقات ہوئی تو ان سے بھی میں نے پوچھا کہ کچھ رہنمائی لوں اس معاملے پر کہ سلمان بھائی بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کے والدین حیات نہیں رہے، وہ یتیم ہو گئے، بچپن میں ہی وہ یتیم ہو گئے اور والدین کا سایہ اٹھ گیا، لیکن دنیا میں انہوں نے بڑے بڑے کارنامے نمایاں انجام دیے. بندہ جب اپنی اولاد کے لیے کما رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک عام تاثر اور عام بات یہ ہوتی ہے کہ ہم ہیں تو ہماری اولاد، اپنی اولاد کو پال رہے ہیں، ہمارے بعد اس کا کون ہے، ہمارے بعد اس کا کون کرے گا. یعنی یوں سب کچھ اپنی ذات کو، اپنے آپ کو، لیکن رب العالمین کو رب العالمین کہنے کے باوجود اپنے بچے کو اس کے عالم سے کیا نکال رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بھی تو عالم میں ہی داخل ہے. میرے بعد میرے بچوں کا کفیل کون ہوگا؟ وہ اللہ ہی ہوگا جو میرے بچوں کو پالے گا. اللہ ہی پال رہا ہے، وہی پالے گا. اور بڑی تعداد ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، 11ویں شریف ان کی آ رہی ہے، والد گرامی کا سایہ دیکھیں پہلے سے اٹھ گیا. اتنے اولیاء کرام میں بہت سارے نام ایسے ملیں گے، لیکن جب اس بات پر والدین کا بھی ایک سایہ یا والدہ کی تربیت اس پر رہی کہ اللہ بھروسے زندگی چلے. آپ کو یاد ہوگا سلمان بھائی، ہمارے بچپن میں یہ بات کتنی کہی جاتی تھی، اللہ بھروسے چل رہے ہیں جی، اللہ چلا رہا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ خود پورا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ان جملوں کی بھی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، ان جملوں کے بڑی اثر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن جب بندہ کہتا ہے میں نے یہ کما لیا، میں نے یہ حاصل کر لیا، تو وہ لمحہ لگتا ہے جی. تو میں نے کا جو نسبت ہے نا، وہ نکل جاتی ہے. پھر بندہ کہتا ہے میں کہاں پڑا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. حقیقت یہی ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں. مجھے پالنے والا میرا مسبب الاسباب، میرا رزاق، جو کل ہفتہ وار اجتماع میں بھی ماشاءاللہ آپ کلام فرما رہے تھے. رزاق وہ ہے جو رزق کو پیدا بھی فرماتا ہے اور بندوں تک پہنچاتا بھی ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالی ہمارا مولا ہے، ہمارا نصیر ہے، ہمارا رزاق ہے، مددگار ہے، سب کچھ ہے، تو پھر اسی کی ذات پر بندہ بھروسہ کرے، آگے چلتا جائے، اپنی توجہ عبادت الہی کی طرف رکھے، کفالت وہ خود فرما دے. واہ خالد بھائی، اللہ برکت دے آپ کو. کیا زبردست گفتگو فرمائی ہے آپ نے. اور آپ کی گفتگو سے مجھے حضرت رکن شورا حاجی شاہد صاحب کا ایک واقعہ جو ہے وہ یاد آ گیا. چونکہ میرے استاد بھی ہیں اور میرے نگران بھی ہیں، اور ان کی سرپرستی میں مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ میں پاکستان سطح پہ ذمہ داری میرے پاس رہی. مجلس بیرون ملک میں بھی الحمدللہ کچھ وقت کے لیے یوں میری شمولیت رہی مجلس کے حوالے سے. تو یوں مجھے ان کی سفر میں بھی رفاقت ملی، ساتھ ملا ہے، ویسے بھی بہت وقت جو ہے گزارا ہے ان کے ساتھ. ایک مرتبہ ان سے جو ہے نا وہ بات ہو رہی تھی کسی کے اوپر کہ بچوں کے لیے کچھ بنایا جائے، بچوں کے لیے بنا لیں، یہ بنا لیں، وہ بنا لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، اس طرح کی بات تھی. تو رکن شورا نے جو ہے نا وہ اس پہ فرمایا بھی اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اسباب بھی جو ہے وہ پیدا فرمائے گا، تو ہمیں اس میں جان گھلانے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے. آپ دیکھیے اسباب تو اختیار کرنے ہی ہیں ہمیں، دنیا عالم اسباب ہے جیسے آپ نے بتایا، لیکن بندہ اسی میں اپنی جان جو ہے وہ گھلاتا رہے، اسی میں جو ہے نا وہ لگاتا رہے، ہائے کیا بنے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. میں عرض کروں واقعی کچھ بھی نہیں، آپ ایسے خام خواہ پریشان ہو رہے ہیں. بندے مر جاتے ہیں، پیچھے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور پیچھے نظام بالکل ویسے کا ویسا چل رہا ہوتا ہے. یہ ذہن میں اپنے جو ہے بنا کے رکھنا چاہیے. توکل ہو اللہ پر بھی ہو، اور جو ہماری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کی طرف بھی جو ہے وہ آنا چاہیے، عبادت کی طرف بھی جو ہے وہ آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف بھی جو ہے وہ آنا چاہیے. یہ اللہ پاک پر توکل کرنا چاہیے، اور توکل کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے.
کہ بندہ خود جو ہے وہ کتنا بھی کر لے کتنا کرے گا، تو اللہ پر توکل کرے گا تو اس کا فیضان بھی اس کو حاصل ہوگا۔ بعض اوقات جس کے بچے پیدا ہوتے ہیں نا اور چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی پرورش کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، تو بعض اوقات یہ بھی خیال آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑے کیسے ہوں گے، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، ان کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ کیسے ہوگا۔ جی تو پھر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک نے تو نظام جو ہے بنایا ہی ہوا ہے، ایسی بات جو پیدا ہوتا ہے پھر وہ جو ہے وہ اپنی زندگی گزاری رہا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ جی حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا جو یعنی جو بڑی صفات تھی آپ کی، اس میں سے آپ کا عالی ہمت ہونا واہ اور آپ کا توکل والا ہونا ہے، واہ جی واہ اور عالی ہمت ایسے تھے کہ دن رات عبادت کرتے رہتے تھے، واہ اور ایسی عبادت کیا کرتے تھے کہ ان کی عبادت کی مثال جو ہے وہ زمانے میں دی جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو ایک تو یہ یعنی جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ بھی آپ کو جو ہے وہ بہت بڑا صوفی اور پہنچا ہوا سمجھتے تھے، اور تھے بھی آپ۔ واہ اور ایک واقعہ وہ بھی ہے انشاءاللہ وہ بھی بیان کروں گا، لیکن توکل کا واقعہ جو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں ایک، جی جی کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی شان ہے ان کی، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ بہت بڑی شان والے ہیں۔ تو یہ دریا پر جو ہے وہ آگے چل رہے تھے، سامنے دریا آ گیا تو ذرا رک گئے کہ کوئی کشتی ابھی آئے گی تو کشتی میں بیٹھ کر جو ہے وہ میں دریا پار کروں گا، تو اتنے دیر میں حضرت حبیب اجمی بھی پیچھے سے آ گئے، واہ تو اپنے استاد صاحب سے کہنے لگے کہ استاد صاحب آپ رکے ہوئے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ جی کہا کہ میں کشتی کا انتظار کر رہا ہوں، جی کشتی آئے گی تو جو ہے وہ میں دریا پار کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ استاد صاحب اللہ پر توکل کریں اور جو ہے وہ پار کر لیں، واہ اور یہ کہنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے بسم اللہ پڑھی یا جو بھی کلام وغیرہ پڑھا، اور جو ہے وہ آپ اس دریا کے اوپر عذرو کرامت واہ چلتے ہوئے دوسری طرف چلے گئے۔ کیا بات۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ کر، آپ کی یہ کرامت دیکھ کر آہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کو ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ یا حضرت آپ ان کے استاذ ہیں، آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، آپ تابعی ہیں، اس طرح جو آپ کی شان تھی وہ بیان کی، اور کہا کہ آپ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ جی اب اللہ والوں کا جواب دیکھیں، اور اس میں ہمارے لیے کتنی عبرت ہے کہ ہم جو ہے وہ یوں واقعات تو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن دنیا پر ہی ہر وقت ہماری نظر ہوتی ہے، آخرت کی طرف ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، لیکن اللہ والے جو ہیں وہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود آپ فرمانے لگے کہ جب حبیب اجمی جو ہے وہ دریا پار کر گئے تو مجھے آخرت کا منظر، قیامت کا منظر یاد آ گیا کہ جب جہنم پر جو ہے پل صراط کو بچھایا جائے گا اور لوگ جو ہے وہ اس پل صراط پار کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حبیب اجمی جو ہے جس طرح دریا پار کر کے چلے گئے ہیں، اس طرح جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ پل صراط پار کر کے چلے جائیں اور میں جو ہے وہیں رہ جاؤں۔ تو یہ قیامت کا یہ منظر جو ہے اور پل صراط کی جو دہشت ہے، اس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ تو واقعی جو ہے وہ اللہ والے جو ہیں وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور پھر توکل کا بڑا درجہ پاتے ہیں۔ تو پھر دوبارہ جب حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حبیب اجمی سے پوچھا کہ اے حبیب اجمی تو نے مجھ سے علم حاصل کیا ہے لیکن اتنا توکل جو ہے وہ تجھے کیسے حاصل ہوا؟ کہنے لگے کہ استاد صاحب میں اپنے دل پر نظر رکھتا ہوں اور اپنے دل کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، تو یوں جو ہے وہ اللہ پاک نے مجھے یہ توکل کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو ایک تو یہ بات تھی، دوسری یہ بات کہ اہل علم کے ہاں بھی آپ کا درجہ بڑا بلند تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے شاگرد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں جو ہے وہ علمی گفتگو جاری ہے اور احادیث قرآن مجید کی آیات، تو اتنی دیر میں جو ہے وہ حبیب اجمی آتے ہوئے نظر آئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں حضرت امام شافعی کے، اور گزارش کرنے لگے کہ استاد صاحب آج ذرا حبیب اجمی سے جو ہے وہ کچھ سوال کرتا ہوں۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا کہ آپ ان سے کوئی سوال نہیں کریں، یہ تو بڑے بزرگ ہیں، تو میری آپ سے یہی ہے کہ آپ سوال نہ کریں۔ تو حضرت امام احمد نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو سوال کرنا ہی ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پھر خاموش ہو گئے۔
اتنی دیر میں حبیب اجمی رحمتullah علیہ قریب آئے اللہ اکبر. اور جو ہے وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمتullah علیہ نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ ایک آدمی ہے اس نے 5 نمازوں میں سے اس کی ایک نماز قضا ہو گئی ہے، لیکن اب اسے یاد نہیں ہے کہ ان 5 نمازوں میں وہ کون سی نماز ہے، تو آپ بتائیں وہ کیا کرے؟ اب سوال تو تھوڑا مشکل ہی تھا، لیکن جو ہے وہ حضرت حبیب اجمی رحمتullah علیہ نے فرمایا کہ یہ جو نماز پڑھنے والا ہے نا، یہ دل لگا کر نماز نہیں پڑھ رہا، غفلت میں اس نے یہ 4 نمازیں پڑھی ہیں اور 5ویں نماز جو قضا ہوئی ہے اسے یہ بھی پتہ نہیں ہے، تو ادباً اس کو 5 نمازیں دوبارہ پڑھنی چاہیے. تو حضرت امام شافعی رحمتullah علیہ جب یہ جواب سنا نا تو مسکرانے لگے، کہا اے امام احمد بن حنبل میں نے سمجھایا تھا نا کہ جو ہے وہ اس طرح سوال نہ کریں، آپ ایک نماز کی بات کر رہے تھے، اب انہوں نے 5 نمازیں پڑھنے کا فرما دیا ہے، تو آپ نے سوال کیوں کیا؟ تو بہرحال یہ اہل علم کی جو ہے وہ باتیں ہیں اور ایک دوسرے کی قدر بھی کرتے تھے، یعنی یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ آپس میں ان کا کتنا محبت اور پیار تھا اور ایک دوسرے کی قدر کتنا کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا مقام و مرتبہ سمجھتے تھے. اور آج ہماری کیا حالت ہے کہ ایک دوسرے کی ہم ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، جب کسی کو کوئی مرتبہ مل جاتا ہے تو ہم اس کے اندر کوئی خامیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو جو ہے یہ اگر کوئی تعریف بھی کرتا ہے نا کسی کی تو ہمیں اس کی تعریف بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، ہم جو ہے ہمارے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ صحیح ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے تو یہ خرابی بھی تو ہے، تو یعنی ہماری نظر جو ہے وہ خرابیوں کی طرف ہی معاذ اللہ ہوتی ہے. تو جبکہ ایسا نہیں ہے، جب کسی کی تعریف ہو اور واقعی درست تعریف ہو تو ہمیں جو ہے وہ اس کی ہاں میں ہاں میں لانی چاہیے، اس کے دل میں خوشی داخل کرنی چاہیے. اور جو بزرگان دین ہیں جس طرح یہ آخرت پر نظر رکھتے تھے، ہمیں آخرت پر بھی نظر رخنی چاہیے. کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی سر. یہ آخری بات جو آپ نے کی ہے اس پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا. بعض کا سر اب لوگ ہوتا ہے یوں بھی کرتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے نا کہ بندہ کسی مقام کو پہنچ گیا ہے تو اب یہ جو آدمی ہے اس نے اس کے مشکل حالات میں اس کی کوئی مدد کی ہوتی ہے، وہ کیسے آئے گا، کیسے بات کرے گا؟ اب یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عزت دی ہے، مقام دیا، تو میں کوئی ایسی بات کروں جس سے اس کی عزت میں ہی اضافہ ہو اور قابل عزت ہی رہے. یہ تو بڑے غریب تھے، یہ تو میں کیا بتاؤں آپ کو، یہ تو پڑھ نہیں سکتا تھا، اس کی پڑھائی کا خرچہ ہم نے اٹھایا. حالات ان کے تو بڑے برے حالات تھے تو ہم نے سہارا دیا ہے، پھر آگے چلو نظام بن گیا ہے. یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، اس کے پاس تو کتابیں لینے کے پیسے نہیں تھے، ہم نے دلائے. تو یہ غربت تھی ان کے ہاں، تو یہ تو پائی پائی کو جو ہے وہ محتاج تھے، دانے دانے کے محتاج تھے. 1 سال تک ان کو راشن ہم جو ہے وہ دیتے رہے. آج آپ دیکھیں آج کیا حال ہے، ماشاءاللہ. تو آج کیا حال ہے، اس حال کو بتانے کے لیے پچھلے اس جو کیا ہوا ہے اس کا یہاں مینشن کرنا کیا ضروری ہے؟ لوگ کہتے ہیں جہاں پھول وہاں کانٹے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے ضرور وہ کانٹا بننا ہے، آپ پھول ہی بن جائیں نا. جہاں پھول وہاں کانٹے. کانٹے کس کو اچھے لگتے ہیں؟ پھول بھی ہیں کانٹے بھی ہیں. ویلیو کس کی ہے؟ جواب یہ ہے، اس پر آئیں. پھول بھی ہیں اور اس کے ساتھ کانٹے بھی ہیں. مجھے بتائیے ویلیو کس کا ہے، پھول کا ہے یا کانٹے کا؟ پھول آپ کو کوئی جو ہے نا وہ 100 روپے کا بھی بیچے گا نا تو آپ اس سے دیکھ کے لے لیں گے. مجھے اس پہ عدنان بھائی مدینہ شریف کا ایک پھول یاد آ گیا. واہ. مدینہ طیبہ میں صبح کے وقت میں کوئی آیا، یہ سفر جب ہوا اسی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اور اس نے اپنی گاڑی جناب اس نے کھولی، اور عدنان بھائی جو روز ہوتا ہے نا، جیسے گلیڈ بھی اس کو کہتے ہیں پھول کی زبان میں، تو کھلا ہوا جناب گلاب کا پھول، وہ بندہ وہ جو ہے نا وہ سب کو جو ہے نا وہ یوں وہ دے رہا تھا. اور کیا پھول، وہ بھی مدینے کا ہو تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے. وہ مجھے یاد آ گیا. لیکن وہ انہوں نے اس کو کانٹے کیا کر دیے تھے، الگ کر دیے تھے. ویلیویبل اس کی جو ہے وہ چیز کو رکھا گیا اور کانٹوں کو کیا کر دیا گیا، الگ کر دیا گیا. پھول والے یہی کام کرتے ہیں، کانٹے کیا کر دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں.
تو ہم یہ کہہ رہے ہیں جہاں پھول وہاں کانٹے، تو آپ نے کانٹے کو ضرور ساتھ رکھنا، بھائی اس کو الگ کریں، بات بندہ کرنے والی کرے اور اچھی بات کرے. اس طرح کی باتیں بعض اوقات سامنے والے کو نا وہ تھوڑا پیس کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور اپنے آپ کو یوں کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ہمارا اس میں یہ کردار ہے. سلمان بھائی اس پہ یہ بھی دیکھا جائے کہ دوسرے کو تو دنیاوی طور پہ ڈی ویلیو کر رہا ہے کہ اس کی ہم نے اتنی مدد کی ہے، لیکن اخروی طور پہ اپنی نیکیاں بھی تو ضائع کر رہا ہے. جو میں نے کی ہے اس کا اس طرح سے احسان جتلانا یا اس طرح سے اس کو ریاکاری کے زمرے میں یہ آ سکتا ہے. اس پر ذرا غور کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے قیامت میں یہی کہہ دیا جائے کہ تم نے جس لیے عمل کیا تھا وہ تو ہو ہی گیا، لوگوں کو پتہ ہی چل گیا، تم نے بتا ہی دیا تھا، تو اب اس عمل کی کوئی جزا نہیں. اگر کوئی اللہ کریم کی توفیق سے اچھائی کی توفیق مل گئی ہے، نیک عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو بزرگان دین کا انداز تو یہ تھا کہ نیکیاں چھپایا کرتے تھے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نیکی کو چاہتا ظاہر فرما رہتا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جی کہ اگر ہم نے کسی کی مدد کی ہے، جی مالی طور پر مدد کی ہے یا سپورٹ کی ہے، کسی مقام مرتبے تک پہنچانے کے لیے ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ہماری مدد، ہمارا تعاون اپنی جگہ، لیکن اس آدمی کے اندر کوئی صلاحیت تھی تو وہ اس مرتبے پر پہنچا ہے کہ آدمی نے کچھ سٹرگل کی، اس کے لیے اللہ پاک نے حالات ایسے پیدا کر دیے اور پھر اس کی سٹرگل کی وجہ سے وہ اس مقام و مرتبے پر پہنچ گیا. تو ہمیں اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے میں نے مدد کی ہے، یعنی اپنا دل بھی جو ہے، اگر دل میں اس طرح کے خیالات آئیں کہ میں یہ بیان کروں کہ میں نے اس پر یہ احسان کیا ہے، یہ احسان کیا ہے، تو اپنے دل کو یوں بھی سمجھانا چاہیے کہ ٹھیک ہے میں نے یہ کیا، لیکن اس کی یہ عالی ہمت تھا اور باصلاحیت تھا تو یہ اس مقام و مرتبے پر پہنچ گیا. ایسا ہی ہے. تو ہم یعنی اس کے اندر جو خصوصیت ہے اس کو اس بات پر حاوی کرنے کی کوشش کریں کہ ٹھیک ہے میں نے بھی کیا لیکن وہ مجھ سے زیادہ باصلاحیت یہ ثابت ہوا میری مدد کرنے پر اور اس نے یہ مقام و مرتبہ پا لیا. کیا بات ہے. تو یوں اگر ہم کریں گے تو میرے خیال میں یہ اس کے دل میں بھی خوشی داخل ہوگی کہ میرا محسن ہونے کے باوجود میرا کتنا قدردان بھی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اور جس کے ساتھ بھلائی ہو رہی ہے اس کو باہر اس بھلائی کو یاد رکھنا چاہیے. جس نے احسان کیا ہو اس کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے اور اس احسان کا تذکرہ بھی کرتے رہنا چاہیے. کوئی حرج نہیں ہے، سامنے والے کو خوشی ہی ہوتی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اگر جو ہے یہ کام کر رہا ہے تو اجر و ثواب بھی پائے گا اس پہ انشاءاللہ الکریم. مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ بھی ایک جو ہے وہ نیکی ہے. اللہ ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں اللہ کریم اچھے کام اچھے انداز سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کالز دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. میں ہوں ساجد حسین کوئٹہ سے. سلمان بھائی آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت پیارا بہت پیارا بہت پیارا ہے. خدا را اللہ پہ توکل کریں. اگر یہ بزرگ بھی کرتے ہیں تو ہم بھی اللہ پہ توکل کریں اور یہ سود والا کام ہے یہ چھوڑ دیں. اور آخر پہ ہماری گزارش ہے عدنان شیخ بھائی سے کہ غوث پاک کی منقبت بھی سنا دیں. مرحبا. اللہ برکت دے آپ کو. اللہ ہمیں سود لینے سے بھی بچائے اور سود دینے سے بھی بچائے. یہ بھی یہاں بھی ایک میسج آیا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے اس میں. ان کا کہنا ہے کہ وہ لوگ جو سود پر جو ہے وہ قرض لے رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جو سود پر قرض لے رہے ہیں یہ بھی کوئی اچھا کام نہیں کر رہے. جو دے رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہا ہے، جو لے رہا ہے وہ بھی غلط ہی کر رہا ہے، جو یہ کانٹریکٹ بنا رہا ہے وہ بھی غلط ہی کر رہا ہے، جو اس پر جو ہے وہ گواہ بن رہا ہے وہ بھی غلط ہی کر رہا ہے. یہ کام ہمارا کرنے کا نہیں ہے. تو ہم نے اس سے کیا کرنا ہے؟ دوری رہنا ہے. لوگ بعض اوقات جو ہے وہ سودی قرضہ لیتے ہیں اور سود جب آتا ہے تو تباہی و بربادی جو ہے نا وہ مچا دیتا ہے. جائیدادیں بک جاتی ہیں لوگوں کی. سودی قرضہ ایک ہی دفعہ، بعض اوقات ٹریپ ہوتا ہے نا، جال میں بندے نے پھنسنا ہوتا ہے. جب شکنجے میں پھنس گیا ایک دفعہ اب اس سے نکلنا چاہے تو بعض اوقات پھر وہ نکل نہیں پاتا. مربے کی مربے زمینیں بک جاتی ہیں لوگوں کی. اللہ ایک آدمی عدنان بھی میں اس سے ملا، استاد یہ مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے زمانے کی بات ہے، شہر کا نام نہیں بتاؤں گا کہاں تھے. وہ بیچارہ بالکل مجھے عیادت کے لیے یوں لے کر گئے تو وہاں وہ بالکل سیدھا پھٹے کے اوپر اس کے اوپر جو ہے وہ لیٹا ہوا تھا، نہ وہ بیچارہ اٹھ سکتا تھا. اب تو اب ایک ہمدردی تو مسلمان سے ہونی چاہیے.
بہرحال وہاں عدنان بھائی یہ بات ہوئی کہ آپ دعا کریں کہ یہ جو قرضہ ہمارے ذمے بس ہو گیا، ہم سے غلطی ہو گئی، یہ جو سودی قرضہ لے لیا تو یہ جو ہے نا اتر جائے۔ 73 ایکڑ زمین، کتنے ایکڑ زمین؟ 73 ایکڑ زمین سب جو ہے نا وہ قرضے میں بہہ گئی، اور قرضہ ہے کہ اپنی جگہ پہ ابھی بھی کھڑا ہے۔ 73 ایکڑ زمین، یہ تقریباً بنتی ہے کہ 3 مربع زمین بنتی ہے۔ یہ جن کا جائیداد اور اس طرح پراپرٹی، اور بالخصوص یہ پنجاب اور انٹیریئر کے علاقے والے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کتنی بڑی یہ جگہ ہوتی ہے۔ 73 ایکڑ زمین سودی قرضے میں بہہ گئی۔ کاروبار ہر شے، ایک آدمی کا عدنان بھائی آفس تھا، اور اس کی ویلیو جو تھی وہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے تھی، اور 15 لاکھ روپے سودی قرضہ لیا ہوا تھا۔ وہ 15 لاکھ روپیہ وہ 60 لاکھ روپیہ ہو گیا، اور وہ آفس وہ وہاں پر اس میں وہ گارنٹی کے طور پہ جو دیا ہوا تھا وہ آفس اس میں وہ نپٹ گیا۔ تو سود جہاں آئے گا وہاں بربادی اور تباہی اور ہلاکت کو اپنے ساتھ لائے گا۔ تو سوچ سمجھ کر، آنکھیں کھول کر، بندہ دنیا کی آسائش دیکھ رہا ہوتا ہے، چلو یار آپ دے لیں گے، ہمیں کیا مسئلہ ہے بھائی، ابھی ادھر سے آئیں گے پیسے، ادھر سے آئیں گے ادھر دے دیں گے، ادھر سے آئیں گے ادھر دے دیں گے، نہ ادھر سے آئے نہ ادھر سے آئے، معاملہ میدان میں ہے۔ بعض کا بندہ سوچ رہا ہوتا ہے نا کہ میں جو ہے وہ نیچے اتروں گا، گھر سے نیچے اتروں گا، تو گاڑی میں نے جو ہے نا وہ بلائی ہوئی ہے وہ آ جائے گی، بندہ نیچے اترتا ہے گاڑی نہیں آتی۔ اللہ اکبر، اندازے غلط ہو جاتے ہیں۔ سٹیٹکس جو ہیں وہ شماریات کا معاملہ یہ بھی الٹا ہو جاتا ہے، واقعات بھی کیا ہیں سوچ سے بالکل برعکس ہو جاتے ہیں، الٹ ہو جاتے ہیں۔ ذرا دیکھ بھال کے، غلط کام ہم نے کرنا ہی نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں کر دے اس طرح کے سودی قرضے لینے کی، اور جو دے رہے ہیں وہ بھی اپنی آخرت کا خیال کریں، اپنے اوپر جو ہے وہ رحم کریں، ورنہ سود کا جو عذاب ہے اور پھر جو دنیا کا عذاب ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور اگر اللہ کریم ناراض ہوا تو والا عذاب الآخرۃ اشد وابقیٰ، وہ اور سخت بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ الیاذ باللہ، اللہ ہمیں سودی قرضے سے بچائے۔ اس پنکھے کی بندہ ہوا نہ لے جو سود کے پیسے سے لیا ہوا ہے۔ بھئی یہ گرمی لگ رہی ہے، کیا کرنے، پنکھا لے لیں، پنکھا لے لیں، کیسے لے لیں، سود پہ لے لیں، مل رہا ہے۔ تو ہمیں گرمی بارے میں ہے، پسینہ نکل جائے یہ بارے میں ہے، لیکن سودی قرضے سے پنکھا لے کے لگانے کی طرف بندہ نہ جائے۔ یہاں تو آسائشوں پہ جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں، سودی قرضے لیے جا رہے ہیں، کس پر؟ آسائش پر۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت کرے۔ آگے چلتے ہیں۔ مجھے کلام سنا دیجئے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیجئے، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی مرکز اولیاء حسن مظہر اقبال اتاری سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج عدنان بھائی کی ماشاءاللہ عز و جل زیارت ہو رہی ہے۔ عدنان بھائی مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ مرحبا۔ پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، یہ کلام ان کو سننا ہے جی، اور منقبت ان کو سننی ہے حضرت غوث پاک کی۔ مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو۔ ملاوٹ اور دھوکے کے موضوع پر بھی پروگرام ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ، لاڑکانہ سے میسج ہے جی، اللہ برکت دے آپ کو۔ آگے ہے جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک قبر کی وحشت اور گھبراہٹ اور تنگی تاریکی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ دعا کے لیے۔ یہ کہاں سے؟ چیچا وطنی سے میسج ہے، سبحان اللہ، اور کلام ان کو سننا ہے، مدینہ یاد آیا ہے۔ آگے ہے جی، چشتیاں شریف سے میسج ہے، غوث پاک کی منقبت ان کو سننی ہے، عدنان بھائی سے مرحبا۔ اور
کلام سنائے بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہیں جی سرکار توجہ فرمائیں بہاولپور سے میسیج ہے، ان کو کلام سننا ہے. مرحبا. اوکاڑا سے میسیج ہے جی. اور عدنان بھائی سے عرض ہے کہ اپنا سب سے فیوریٹ کلام سنائیں. پہلے تو بتائیں کہ کون سا ہے، پھر اس کے بعد سنائیں. جی حضور. فیوریٹ کلام صلو علیہ وآلہ جو پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ جی کیا بات ہے، اللہ برکت دے. جی کچھ کلام سنائیں. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں رخصت قافلہ کا شوش سے ہمیں اٹھا کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی لقمہ اتر کھلا کیوں میرے کریم پہلے ہی لقمہ اتر کھلا کیوں ہے تو رضا میرا ستم جرم پہ گر نہ جائے غم ہے تو رضا رضا ہے تو رضا میرا ستم جرم پہ گر نہ جائے غم کوئی بجائے سوز غم کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے
ہے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سب نے صف محشر میں للکار دیا غم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا غم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، مدینہ یاد آیا آیا، مدینہ یاد آیا آیا، مدینہ یاد آیا ہے، بڑی امید ہے سرکار قدم یاد آیا، مدینہ یاد آیا، مدینہ یاد آیا، الہی روضہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ آپ سے گزر جاؤں، ایک بھوک اٹھی میرے سینے سے، آئے پیغام مدینے سے، سرکار کرم کی بھیک ملے، میں سائل ہوں تو داتا ہے، مدینہ یاد آیا آیا، مدینہ یاد آیا، ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا عالم تڑپاتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے، جب یاد مدینہ آتا ہے، مدینہ یاد آیا آیا، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یا مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو بعد اب حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ غوث پاک کی منقبت آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ شاہ جیلان پیر پیران، شاہ جیلان پیر پیران، مرشد میرے غوث پاک، مرشد میرے غوث پاک، مرشد میرے غوث پاک، شاہ جیلان پیر پیران، اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک، اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک، اور اپنی دید کا، اور اپنی دید کا شربت پلائے غوث
से पा अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौ से पा हो रही है आपकी हम पर अता है गौ से पा हो रही है आपकी हम पर अता है गौ से पा क्यों न फिर हम आपके नारे लगाए गौ से पा सुल्तान विलायत गौसे पाक वलियों की हुकूमत गौसे पाक शहबाज खिताबत गौसे पाक फानूस हिदायत गौसे पाक सरताज शरीयत गौसे पाक अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौसे पाक अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौसे पाक और अपनी दीद का और अपनी दीद का शरबत पिलाए गौसे पाक अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौसे पाक शाह जीला पीर पीरा है वो तेरा दबदबा के तेरे नाम पाक से है वो तेरा दबदबा के तेरे नाम पाक से हर तराते हैं सभी जिन्नो बलाए गौस पाक अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौस पाक अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौस पाक और अपनी दीद का और अपनी दीद का शरबत पिलाए गौस पाक अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौस पाक मुर्शिद मेरे गौस पाक मुर्शिद मेरे गौस पाक आप मेरे दिल जिगर में और आँखों में रहे आप मेरे दिल जिगर में और आँखों में रहे याद बनकर मेरी नस नस में समाए गौस पाक जीलानी अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौस पाक अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौस पाक और अपनी दीद का और अपनी दीद का शरबत पिलाए गौस पाक अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौस पाक शाह जीला पीर पीरा बेवफा है हम निभा पाए न कुछ भी आपसे बेवफा है हम निभा पाए न कुछ भी आपसे हश्र तक बस आप ही हो को निभाए गौस पाक जीलानी अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौस पाक अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौस पाक और अपनी दीद का और अपनी दीद का शरबत पिलाए गौस पाक अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौस पाक मुर्शिद मेरे गौस पाक मुर्शिद मेरे गौस पाक जागने का वक्त है बगैर अली
کنی کا وقت ہے بغیر علی المرتضی اپنے خاکی کے سرانے آپ آئے غوث پاک جیلانی اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک اور اپنی دید کا اور اپنی دید کا شربت پلائے غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک شاہ جیلان پیر پیران شاہ جیلان پیر پیران واہ میں قربان جاؤں ماشاءاللہ کیسے پیارے انداز میں ہمارے چاروں نعت خانوں نے ماشاءاللہ غوث پاک کی منقبت پڑھی ہے. کیا متانت ہے، کیا سنجیدگی ہے، کیا طرز ہے، کیا انداز ہے ماشاءاللہ. نور علی نور ہے. اللہ برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں بھی بزرگوں کا غوث پاک کا اللہ ذکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور غوث پاک کی نگاہ عنایت بھی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہیں قادری کر لیں ندارہ غوث اعظم کا. واہ 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 سبحان اللہ. پروگرام کریں گے ہم انشاءاللہ غوث پاک پر، پورے پروگرام کریں گے انشاءاللہ الکریم. اور ذکر غوث الورا الحمدللہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ الکریم. آگے چلتے ہیں اور حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت پہ ہم واپس آتے ہیں. سر میں یہ چاہوں گا کہ ان کا کوئی آپ ایسا بھی واقعہ بتائیں کہ جو ان کی سچائی سے محبت پر ایک علامت کے طور پر پہچانا جاتا ہو. یہ بزرگان دین ہوتے ہیں، یہ حالات کے مطابق ڈھل جانے کے بجائے، حالات سے سمجھوتا کرنے کے بجائے شریعت پر نظر رکھتے ہیں. واہ. اور اپنی ساری زندگی جو ہے وہ شریعت کے اصول و ضوابط کے مطابق اور شریعت کے دیے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اور اس کی تعلیمات کے مطابق گزارتے ہیں. حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاذ ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذکر خیر ہوا. جب حجاج بن یوسف نے جو ہے وہ ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے شر سے بچنے کے لیے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئے. آپ کے شاگرد بھی تھے اور پھر ماشاءاللہ اتنے بڑے مرتبے پر فائز تھے. تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے باہر جو ہیں وہ ذکر و اذکار کر رہے ہوں گے اور حضرت حسن بصری گھر کے اندر تھے. تو حجاج بن یوسف کے سپاہی آ گئے اور انہوں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کی جو ہے وہ تلاش میں. تو حضرت حبیب اجمی کو دیکھا تو کہنے لگے کہاں ہیں حضرت حسن بصری؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر کے اندر ہے. اب ان سپاہیوں نے سوچا کہ اگر گھر کے اندر ہوتے، ہم ان کی تلاش میں ہیں، ان کے خون کے پیاسے ہیں، تو یہ اتنی کیسے کہہ دیتے گھر کے اندر ہے. تو انہوں نے کہا کہ حبیب اجمی جھوٹ بول رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ نہیں، وہ ہم تو ان کو تلاش کر رہے. وہ جب سپاہی چلے گئے تو خطرہ ٹل گیا. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر نکلے اور کہا کہ اے حبیب، میں گھر کے اندر تو مجھے پکڑنے آئے ہوئے تھے اور آپ نے جو ہے یہی کہہ دیا کہ میں تو مارا جاتا، گھر کے اندر آ جاتے سپاہی. تو آپ مسکرا کر کہنے لگے کہ استاد صاحب، جو میں نے سچ بولا ہے نا، اس کا رزلٹ ہے کہ آپ کی اللہ پاک نے حفاظت کی ہے، آپ بچ گئے ہیں. تو واقعی جو ہے وہ شریعت پر عمل کیا جائے تو اللہ پاک مدد کرتا ہے. اور ویسے ہمارے معاشرے کے اندر تھوڑی سی جو ہے وہ اپنی عزت کو بچانے کی خاطر اور تھوڑا شرمندگی سے بچنے کی خاطر بعض اوقات ہم جھوٹ بول دیتے ہیں اور پھر یہ جھوٹ جو ہے وہ ہمارے گلے کی ہڈی بن جاتا ہے. ایک جھوٹ بولتے ہیں تو پھر دوسرا جھوٹ، پھر تیسرا جھوٹ، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ جھوٹ تو جو ہے وہ چھپا تھوڑا رہتا ہے، وہ جب ظاہر ہوتا ہے تو پھر جو شرمندگی ہوتی ہے، جو پہلے والی شرمندگی ہونی تھی نا، اس سے زیادہ شرمندگی ہوتی ہے اور ہم اپنا اعتبار بھی جو ہے وہ کھو دیتے ہیں. تو ابھی جو ہے وہ ایک آدمی کو جو ہے میں نے اپنا
ATM کارڈ دیا, میں نے کہا کہ ذرا پیسے نکلوا کے لے آؤ. تو اس نے جو ہے, میں نے اسے کہا تھا 5,000 نکالنے ہیں نا, تو اس نے 6,000 نکال لی, اور مجھے بھی نہیں بتایا کہ جو ہے میں نے 1,000 زیادہ نکلوا لی ہے. تو مجھے تو میسج اسے معلوم نہیں ہوگا کہ میسج بھی آتا ہے, مجھے میسج آ گیا. تو میں نے پھر بعد میں پوچھا ہاں کتنے پیسے نکلوائے تھے, تو کہنے لگا کہ 5,000. میں نے کہا نہیں, آپ نے 6,000 نکلوائے, میرے پاس میسج آیا ہے. تو پھر اس کے ماننا ہی تھا اس کو. دیکھیں تھوڑی سی بات ہے, چھوٹی بات, لیکن جو ہے وہ ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی کہ بعض اوقات جو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے اس کا فوراً جھوٹ جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے. اور اسی طرح کوئی بھی جو ہے وہ غلطی کرنے والا ہوتا ہے تو غلطی اس کی پکڑی جاتی ہے. تو ہمیں بہرحال جو ہے وہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے وہ یعنی جھوٹ کی تعریف کیا ہے کہ ہر وہ بات جو خلاف واقع ہو, یعنی جو بات ہوئی ہے اس سے الٹ بات کریں گے تو وہ جھوٹ ہوگی. تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے, اس کی تباہیاں بہت ہیں. ایسی بات, اللہ پاک ہمیں جھوٹ سے ہی بچائے, دیگر بیماریوں سے ہی بچائے. آمین. عدنان بھی حضرت حبیب اجمی کا کوئی ایسا واقعہ بتائیں جس سے انفاق فی سبیل اللہ کا درس بھی ملتا ہو. سبحان اللہ. سلمان بھی, حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی خود بھی ہزاروں درہم جو ہے وہ ایک وقت میں آپ نے اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں خیرات کیے, صدقہ کیے. خود بھی کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں, اور لوگوں کو بھی صدقہ و خیرات کی ترغیب ارشاد فرمایا کرتے تھے. اور یہ مسلمانوں کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ مصائب و آلام کے دفعیہ کے لیے, اس سے نجات پانے کے لیے مسلمان صدقہ و خیرات کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بوڑھی خاتون حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, بڑی مضطرب, بہت پریشان. کہنے لگی کہ میرا بچہ گم ہو گیا اور میں بڑی مضطرب, بہت پریشان ہوں, تو آپ کچھ کیجئے اس کے لیے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو صدقہ کرنے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی کہ صدقہ کرو تم, اور آپ کے صدقہ کی ترغیب دلانے پر اس نے 2 درہم صدقہ بھی کیے, دے دیے. آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کر دی, صدقہ بھی ہو گیا, نیکی بھی ہو گئی, اور ساتھ میں دعا, ایک اور نیکی بھی مل گئی, اور اللہ کے ولی نے دعا بھی فرما دی. فرماتے ہیں کہ یہ کام ہوا, اور ساتھ ہی آپ نے فوراً یہ بھی ارشاد فرمایا جاؤ گھر تمہارا بچہ آ چکا ہے. وہ بڑی حیران کہ ادھر جو ہے وہ صدقہ دیا, دعا کی, اور فرما رہے ہیں کہ تمہارا بچہ گھر آ گیا. وہ فوراً جو ہے وہ اپنے گھر واپس پلٹی, دیکھا تو واقعی بچہ آ چکا تھا, گھر میں موجود تھا, وہ بچہ جو گم ہو چکا تھا. اب ماں نے اس سے پوچھا کہ تم کدھر چلے گئے تھے؟ تو اب وہ بچہ کہنے لگا کہ میں تو کرمان میں تھا, دوسرے ملک میں, دوسرے علاقے میں, اور استاد صاحب کے لیے گوشت لینے جا رہا تھا, انہوں نے کام میرے ذمہ لگایا تھا, بازار بھیجا تھا. راستے میں اچانک جو ہے وہ تیز آندھی چلی, اندھیرا ہو گیا, اور اس تیز ہوا نے مجھے اٹھایا, اور میں اسی پر جو ہے وہ اڑتے ہوئے رستے میں مجھے آواز سنائی دی کہ اے ہوا اسے اس کے گھر پہنچا دو. وہ بچہ کہنے لگا کہ بس میں اسی آندھی نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور میرے گھر پہنچا دیا ہے. تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ جو کرامت تھی, ایک تو اس میں آپ نے دعا کا جو ہے وہ دعا بھی کی, اور صدقے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی. اور واقعی ایسا ہے, صدقہ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں, مصائب و آلام دور ہوتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ بگڑے کام سنوار دیا کرتا ہے. حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آگے مزید بھی اس کے بارے میں فرمایا یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے کہ ادھر آپ نے دعا کی اور فوراً وہ بندہ ادھر, وہ بچہ جو ہے وہاں سے ادھر پہنچ گیا. فرماتے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھتے. حضرت عاصم بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پلک جھپکنے سے پہلے 1 مہینے کی مسافت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں تخت بلقیس کو پیش کر دیا تھا. وہ تو اس حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے, اور یہ جو کرامت, یہ جو بات ہے, یہ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولی کی شان کے اندر جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. تو یہ تعجب والی بات نہیں ہے. تو ہمیں یہاں سے درس اور سبق یہ ملتا ہے کہ ہم صدقہ دیں, خیرات کریں, اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دیں گے, اس کا وعدہ ہے وہ آپ پر خرچ فرمائے گا, آپ کو دے گا, عطا فرمائے گا. اور الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں ایسے مواقع جو ہے وہ میسر آتے رہتے ہیں. جیسے ابھی جو ہے وہ ٹیلی تھون ہونے جا رہا ہے, تو اس کے لیے بھی ہم کوشش کریں. ٹیلی تھون یعنی جو تاریخ ہے اس سے پہلے بھی, اس کے بعد بھی, اس دن میں بالخصوص جو ہے وہ صدقہ و خیرات کریں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دیں گے, اللہ کریم ڈھیروں عطا فرمائے گا انشاءاللہ. ایک یونٹ جو ہے یہ 10,000 روپے کا ہے, اور 13 نومبر کو یہ مدنی احتیاط مہم ٹیلی تھون جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. تو اس کے اندر اپنا حصہ ملائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے رزق میں, مال میں, جان میں, عزت میں
برکتیں، ترقیاں، وسعتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نام پر جو جائے گا یہ برکتیں بھی اور مزید مال واپس لے کے آئے گا، یہ ذہن بنا لیں۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے اور ملتا ہے، اور ایک کے بدلے 10 بھی ملتے ہیں۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہے اس سے بھی بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے اندر جو ہے وہ اپنا حصہ جو ہے یہ ملانا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ خبر تم پر سلام دم دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام دم، دنیا ہو آخرت میں جب میں رہوں سلامت، دنیا ہو آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھو نہ کیوں کر، پیارے پڑھو نہ کیوں کر، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، اپنے گدائے در کی لیجیے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجیے خبر خدا را، کیجیے کرم غسل پر، کیجیے کرم ہم سب پر، تم پر سلام ہر دم، 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 تم پر سلام۔ کھولے